السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے جو زخم تمہاری روح کو تار تار کر چکے ہیں اس کے بعد اب ان کے بھرنے کا وقت قریب آ گیا ہو سکتا ہے جس آزمائش سے تم گزر رہے تھے طویل عرصے سے، اب اس آزمائش پہ صبر کرنے کا پھل ملنے والا ہو سکتا ہے جن دعاؤں کی قبولیت کے تم منتظر ہو وہ دعائیں جلد ہی قبول ہونے والی ہوں۔ غم تو اللہ پاک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ تمہیں آزمائش کے لیے چن لیتا ہے تو جان لو اس نے تمہیں اپنی محبت کے قابل سمجھ لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت تم مایوس ہو جاتے ہو، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو، وہی وقت شکر کا ہو، اس وقت دعا قبول ہونی ہو سکتا ہے جب مایوسی نے تمہیں ہر طرف سے کھیل لیا ہو، اسی وقت اللہ پاک تمہارا صبر آزما رہا ہو سکتا ہے جو دروازہ بند کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اس دروازے کو بند کرنے کے پیچھے بھی بھلائی ہو تمہاری۔ تمہارا کام ہے توکل کرنا، اللہ پہ یقین کرنا، وہ تمہیں بدتر سے بچا کے بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور پھر تم اپنی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کی سزا مت سمجھنا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ جب بندہ تہجد میں آنسو بہاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ جب بندہ نیند سے اٹھ کر سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے تمام غم اللہ پاک کو سناتا ہے تو اس کے مقدر میں لکھے غم مٹا دیتا ہے۔ جب بندے کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ اس کے صبر کو بڑھا دیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک پہنچتی ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو بہت جلدی قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک تمہارے کام آسان کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس چیز کو وسیلہ بناتا ہے جو اب تک رکاوٹ تھی۔ اللہ پاک تم سے سب کچھ لے کر کہتا ہے بتاؤ کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ پاک تمہیں سب کی حقیقت دکھا کر کہتا ہے بتاؤ کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ پاک تم سے سکون چھین کر کہتا ہے کون ہے جو تمہیں سکون دے سکتا ہے میرے سوا۔ اللہ پاک تمہیں صبر کی سیڑھی تک لا کے کہتا ہے بتاؤ کون تجھے سنبھال سکتا ہے میرے سوا۔ اللہ پاک تمہیں ہر آزمائش سے گزار کر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ بکھرے ہوئے وجود اللہ کی یاد میں سکون پاتے ہیں، جو راستے تمہیں بند نظر آتے ہیں وہ راستے ایک سجدے کے منتظر ہوں۔